مجھے نظر نہیں آتا. با میں مجھے کہاں اس نقطے میں کیا نظر آتا ہے؟ اس نقطے میں ساری کائنات کا علم ہے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نقطے میں ساری کائنات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا. یہ اعتراض کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ اہل نظر کے لیے ہے. وہ جن کو اللہ نے آنکھ دی ہے ان کے لیے، جن کو اللہ نے نگاہ دی ہے ان کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اور کونین کے والی کے لیے، محبوب کبریا کے لیے. وہ جب اس نقطے کو دیکھتے ہیں انہیں کائنات نظر آتی ہے، ساری دنیا نظر آتی ہے، انہیں آج کی یہ محفل بھی نظر آتی ہے. اس نقطے میں سب کچھ نظر آتا ہے. تجھے نظر نہیں آتا تو اپنی آنکھ کا علاج کر. اہل نظر کی بارگاہ میں بیٹھ، ان کی بارگاہ میں بیٹھے گا، ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو سب کچھ نظر آ جائے گا. اس نقطے میں سب کچھ ہے. باغ کے نقطے میں ارے نہیں تو مجھے تو صرف ایک نقطہ ہی نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ، اس کے گرد سفیدی ہے. چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ساری کائنات کا علم کہاں ہے؟ ساری کائنات کا علم مجھے نظر نہیں آتا. تجھے نظر نہیں آتا؟ آ تجھے دکھاؤں گا، آ تجھے دکھاؤں گا. مثال کے طور پر قاری محمد صاحب ہمارے انتہائی پیارے صاحب، یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ انکار کرتا ہے. میں کہتا ہوں آؤ قاری صاحب آپ کو ایک منظر دکھاؤں. میں قاری صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، دیہات میں لے جاتا ہوں. دیہات کے ایک سیدھے سادہ دیہاتی انسان سے ان کے سامنے قاری صاحب کو بٹھاتا ہوں. اس آدمی کے سامنے میں جا کے کہتا ہوں انسان کی آنکھ کو دیکھو. انسان کی آنکھ، یہ انسان کی آنکھ، یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ ایک نقطہ سیاہ ہے. آنکھ کیا ہے؟ ایک نقطہ سیاہ ہے. اس نقطہ سیاہ کے گرد کیا ہے؟ سفیدی. آنکھ کیا ہے؟ نقطہ سیاہ ہے. ایک کالا سا نقطہ ہے، اس کے گرد سفیدی ہے. اس دیہاتی شخص کے پاس قاری صاحب کو بٹھاتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں قاری صاحب دیکھیے گا، میں اسے ایک بات بتا رہا ہوں. کہتے ہیں بتائیں. دیہاتی شخص سن رہا ہے. میں اسے کہتا ہوں بابا جی بات سنیے میری. آپ کی جو آنکھ ہے یہ نقطہ سیاہ، اس کے گرد سفیدی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہا میں آئینہ دیکھتا ہوں. آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھ کے کہتے ہیں ہاں نظر آ رہی ہے. میں نے کہا بابا جی آپ کو ایک بات بتاؤں، اس آنکھ میں کروڑوں چیزیں ہیں، لاکھوں اللہ کی مخلوقات ہیں. بابا جی کہتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا. پھر دیکھ لوں کہیں کوئی چیزیں گھس تو نہیں گئی. دیکھا آئینے میں کچھ نظر نہ آیا. کہا مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا. کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ لاکھوں چیزیں میری اس چھوٹی سی آنکھ میں کیسے سما سکتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا جی کہتے نہیں یہ نہیں ممکن ہے. میں نے کہا نہیں آپ کو بتاؤں، یہ جو چھوٹی سی آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس میں ایک چیز ہے جسے فوبیا کہتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے جسے آئرس کہتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے جسے کرسٹلین کہتے ہیں. اسی چھوٹی سی آنکھ میں، یہ جو آپ کو آنکھ نظر آ رہی ہے نا، اسی میں ایک چیز ہے جسے سلری مسلز کہتے ہیں. یہ چھوٹی سی آنکھ، یہ نقطہ سیاہ، اس کے گرد سفیدی ہے، اس میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں. اس چھوٹی سی آنکھ اور اس کے گرد نقطہ سیاہ میں، اسی میں ایک ریٹنا بھی ہے، اور اسی چھوٹی سی آنکھ میں فوٹو ریسپٹرز بھی ہوتے ہیں. یہی فوٹو ریسپٹرز ہیں، یہ دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں. ان میں راڈ سیلز ہیں، ان میں کون سیلز ہیں. راڈ سیلز، یہ راڈ سیلز پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 13 کروڑ راڈ سیلز آپ کی اس آنکھ میں موجود ہیں. 13 کروڑ راڈ سیلز آپ کی اس چھوٹی سی آنکھ، اسی نقطہ سیاہ اور اس کے گرد سفیدی میں 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں. کونز ہیں کتنے ہیں؟ 70 لاکھ کون سیلز آپ کی اسی چھوٹی آنکھ میں ہیں. یہ آپ کو رنگین اشیاء دکھاتے ہیں، یہ آپ کو کلر چیزیں دکھاتے ہیں. رنگین اشیاء جو آپ دیکھتے ہیں انہی کی وجہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں نا، یہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ جو کون سیلز ہیں، یہ جو راڈ سیلز ہیں، اتنی تعداد میں آپ کی آنکھوں میں موجود ہیں. اور یہ دنیا کے آپ جو نظارے دیکھتے ہیں نا، ڈے لائٹ میں، دن کی روشنی میں، دنیا کی رنگینیاں آپ کو یہ کون سیلز ہی دکھاتے ہیں. اور یہ کون سیلز ایسے ہیں، ان میں سے ایک بھی ناکارہ ہو جائے نا، آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں. آپ کو رنگوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے. آپ کو نظر نہ آئے کہاں سرخ ہے، کہیں نیلا ہے، کہیں پیلا ہے. آپ رنگوں میں امتیاز ہی نہ کر پائیں اگر آپ کا کوئی ایک کون سیل بھی ناکارہ ہو جائے. اور یہ جو راڈ سیلز ہیں نا، یہ کروڑوں راڈ سیلز آپ کی آنکھ میں ہیں. آپ کو یہ بتا دوں، یہ جتنے راڈ سیلز ہیں نا، یہ آپ کو ڈم لائٹ میں یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی آنکھ میں
یہ सिदरी मसल है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आप चीजों को बड़ा करीब से देखते हैं, करीब से देखते हैं। जिस तरह ये कैमरा है ना सरवर बादशाह, ये कैमरा आप जूम इन करते हैं ना, जब जूम इन करते हैं तो मुझे करीब से देखते हैं, जूम आउट करते हैं तो दूर से देखते हैं। इसी तरह ये सिदरी मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चीजों को करीब से देखते हैं और फिर ये चीजों को दूर से देखते हैं। अभी मैं आपको देख रहा हूँ ना, करीब से देख रहा हूँ, फिर मैं यूं देख रहा हूँ तो पूरे मजमे को देख रहा हूँ। मैं आंखें उठाता हूँ तो आसमान पर सितारों को देखता हूँ, चांद को देखता हूँ। ये लाखों मखलूकात, करोड़ों मखलूकात इसी आंख में समा जाती है। ये सारी मखलूकात इसी आंख में है। इसी आंख में पर्दा चश्म भी है, इसी आंख में उज़वियात आश्क भी मौजूद है, इसी आंख में बड़ी बड़ी मखलूकात है। बाबा कहता है आप ऐसा करें, पागल खाने में जाएं, अपना इलाज कराएं। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो इस आंख में कुछ नहीं नजर आता, इस आंख में ये करोड़ों चीजें कैसे मौजूद हो सकती हैं? कारी साहब कहते हैं कि देखो ये तो बात आपकी नहीं मान रहा, ये बात आपकी नहीं सुन रहा, शायद आपकी बात में कोई हकीकत ना हो। मैंने कहा बाबा कारी साहब छोड़ो इसको, और आपको एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, एक आंख के मुआलिज के पास लेके जाते हैं। कारी साहब को पकड़ के मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास लेके जाता हूँ। उसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के सामने जाके मैं उसे कहता हूँ ये चीजें इस आंख में, वो कहते हैं बिल्कुल है भाई, वो तो सीने से लगाते हैं। वो कहते हैं आपको आंख के मुतल्लिक कितना पता है, आंख के मुतल्लिक आपको इतना इल्म है। अरे ये तो सही बात है। काई सर कहते हैं उसने आपकी तौहीन की, उसने कहा कि पागल खाने में जाके दाखिला लो, अस्पताल में जाओ, ये आपको सीने से लगा रहा है, क्या वजह है? मैंने कहा वो उसका मैदान नहीं था, ये उसका मैदान है। वो उसका मैदान नहीं था, ये उसका मैदान है। ये इसी फन का बंदा है जो जिस फन से ताल्लुक रखता है उस फन को समझता है, जिसका जिस फन से ताल्लुक हो वो उस फन को समझता है। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ये अहले नजर है। क्या सुना आपने? ये भी अहले नजर है ना, इसका ताल्लुक भी नजर से है, ये भी एक हवाले से अहले नजर है, इसका भी ताल्लुक एक हवाले से आंख से है, क्योंकि इसका ताल्लुक आंख से है। एक दूसरा अहले नजर भी होता है, वो अल्लाह वाला होता है। मैंने कहा आइए आपको अब एक दूसरा मंजर दिखाऊं, एक और मंजर दिखाऊं। मैंने कहा आओ आपको एक वाइज खुश्क के पास ले चलते हैं, एक रूखे मुल्ला के पास ले चलते हैं, एक जाहिल मौलवी के पास ले गया, एक पढ़े लिखे अनपढ़ के पास लेके गया, जो कहलाता तो पढ़ा लिखा है कि मैं आलिम हूँ लेकिन रूहानियत की दुनिया से आ रही है, रूहानियत की दुनिया से दूर है। उसके पास कारी साहब को मैं साथ लेकर चला गया। हमने उसे कहा हमने सुना है हसने बसरी कहते हैं, हसने बसरी कहते हैं बाग के इस नुक्ते स्याह में सारी कायनात मौजूद है, बाग के इस छोटे से नुक्ते में सारी कायनात मौजूद है, सारी दुनिया के उलूम मौजूद है, हमारी आपसे आज की मुलाकात भी मौजूद है। वो मौलवी कहता है अरे नहीं ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे तो फकत एक नुक्ता नजर आ रहा है, तुम कहते हो सारी कायनात मौजूद है, इसमें सारी कायनात कैसे हो सकती है? मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने कहा भाई क्या हर नजर आने वाली चीज पर ही एतकाद रखा जाता है? क्या अल्लाह नजर आता है तुम्हें? क्या अल्लाह नजर आता है? कहा नजर नहीं आता। तो हमने कहा फिर अल्लाह को मानते कैसे हो? अगर नजर आने की वजह से ही अकीदा रखा जाता तो अल्लाह नजर नहीं आता, उसे क्यों मानते हो? उसने कहा नहीं मुझे तेरी बात समझ नहीं आती, तुझे मेरी तो चल दूर भाग जा। कारी साहब ने कहा अरे मेरे उस्ताद की तौहीन करता है। इन्होंने दिया उसे मारा मुक्का उसके सर पर, मारा मुक्का उसके सर पर मारा। उसने कहा अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कारी साहब ने कहा दर्द दिखाओ, कहाँ है? भाई जो अगर सिर्फ उसी को मानते हो जो नजर आता है, तो दर्द नजर आ रहा है तो दिखाओ, हमें तो नजर नहीं आ रहा, हमें दर्द नहीं है। बहरहाल हम वहां से वापस आए। मैंने कहा छोड़ो इस मरदूद को, इसको यही रहने दो। हम वापस आए। मैंने कहा आओ आपको एक अल्लाह वाले की बारगाह में लिए जाते हैं, आपको एक अल्लाह के वली की बारगाह में लिए चलते हैं। उस कारी साहब को मैं अपने साथ लेके अल्लाह के वली की बारगाह में लेके आया। मैंने कहा अल्लाह के वली से अब पूछते हैं, अब इससे पूछते हैं, अल्लाह के वली से वही सवाल करते हैं। हमने अल्लाह के वली से वही सवाल किया, वही क्वेश्चन किया। हमने कहा अल्लाह के वली तू हमें बता, हमें बताया गया है कि बाग के इस नुक्ते स्याह में सारी कायनात का इल्म मौजूद है, सारी दुनिया का इल्म मौजूद है, कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म मौजूद है। क्या ये अकीदा रखना जायज है कि इस बाग के नुक्ते स्याह में कायनात का इल्म मौजूद है? क्या ये इस्लामी अकीदा है? हमें तो ये बताया गया है आज जो हमारी तुझसे मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात का जिक्र भी इस नुक्ते में मौजूद है, इस नुक्ते में नजर आता है। क्या ये अकीदा रखना जायज है? क्या ये अकीदा इस्लामी अकीदा है? अल्लाह के वली ने कहा अरे तुम मुझसे पूछते हो क्या ये अकीदा रखना जायज है या नहीं? आओ तुम्हें कुरान खोल के दिखा ना दूं कहां है तुम्हारी मुलाकात, और तुम्हें दिखा दूं
قرآن کھول کے ابھی دکھا دیتا ہوں، اس ملاقات کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ قاری صاحب نے کہا ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کچھ نظر نہیں آتا، یہ کہتے ہیں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس اپٹامٹرسٹ اور اس جاہل دیہاتی کے مابین مقارنہ کر لو، موازنہ کر لو، اس سے سبق حاصل کر لو، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے مجھے پاگل کہا، اس نے مجھے دیوانہ کہا، اپٹامٹرسٹ نے مجھے سینے سے لگایا کیونکہ اس کا تعلق نگاہ سے تھا، اس کا تعلق آنکھ سے تھا، وہ آنکھ کی بات کو جانتا تھا۔ اسی طرح جاہل مولوی کے پاس لے کر گئے، اس واعظ خوش کے پاس لے کر گئے، اس روکھے مولوی کے پاس لے کر گئے، اس نے کسی بات کو نہ سمجھا۔ اس اللہ کے ولی نے دیکھا، اس نے کہا آؤ آؤ میں تمہیں ابھی اپنی ملاقات اسی قرآن سے دکھا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ولی قرآن کھولتا ہے تو اسے ساری کائنات نظر آ جاتی ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک عام ولی قرآن کی انہی آیات کو دیکھے، اسے کائنات نظر آ جائے، تمہارا کیا خیال ہے بابا فرید انہی آیات کو دیکھے تو بابا فرید کو کیا نظر آئے گا؟ بابا فرید انہی آیات کو دیکھے، اور اگر بابا فرید انہی آیات کو دیکھے، بابا فرید کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر چراغ دہلوی دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز دیکھیں تو ان کے مشاہدہ کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ نواز گیسو درار دیکھیں تو ان کے مشاہدہ کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ باقی بلّہ دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ قطب الدین بختیار ہوشی کاکی دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر انہی آیات کو بہاؤالدین زکریا ملتانی دیکھے تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر انہی آیات کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند دیکھے تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر انہی آیات کو شہاب الدین سہروردی دیکھے تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر قرآن کی انہی آیات کو غوث اعظم پیران پیر میران دستگیر دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور انہی آیات کو خواجہ حسن بصری دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ انہی آیات کو مدینۃ العلم کے باپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور انہی آیات کو کونین کے والی عالم علم ما کانا وما یکون دیکھیں تو ان کے مشاہدات کا عالم کیا ہوگا؟ اور باقی سب تو قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں، باقی سب تو قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں، ان حروف کو دیکھتے ہیں، ان کلمات کو دیکھتے ہیں۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ آیات کیا ہیں؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آقا نے فقط آیات کو نہیں دیکھا، آقا نے فقط آیات کو نہیں دیکھا، وہ تو